اس سسٹم کی سہولت کاری میں سب سے بڑا سہولت کار اسلام آباد ہائی کورٹ بنا ہوا ہے۔ خیر دیکھتے ہیں اس کیس میں کیا ہوتا ہے۔ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر یہ دوبارہ سے اتحاد بھی کریں گے، حکومت بھی بنائیں گے اور مل کر اس ملک کا، قوم کا خون چوسیں گے، تو مان لیجئے اس بار آپ بہت بری طرح ہار چکے ہیں۔ اس نام نہاد جمہوریت میں سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فرسٹ آف آل عمران خان صاحب کے حوالے سے جو جیل میں ایک ٹرائل جاری ہے، اوپن ٹرائل کے نام سے، ان میں جس طرح سے حکومتی بدنیتی اور انتظامیہ کی بدنیتی آپ پر عیاں ہو چکی، اور ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کہ وہاں پر نامعلوم افراد کو لا کر بٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ عام شہری ہیں۔ اسی طرح سے کچھ عام افراد کو بٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ میڈیا سے ہیں، حالانکہ جو انٹری ہے میڈیا کی اس کو مکمل طور پر بند کیا جاتا ہے۔ جب میڈیا والوں کی اجازت دی جاتی ہے، جب وہاں پر پہنچتے ہیں، اگر وہ باہر آ کر خان صاحب کی ملاقات کا احوال بتائیں تو ان کو بھی چینل سے آف ایئر کروا دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر خان صاحب بات کرنا چاہیں تو جیل کے جو سپرڈینٹ ہیں ان کی طرف سے سختی بھی دیکھنی پڑتی ہے، ان کی طرف سے بدتمیزی بھی سہنی پڑتی ہے، لیکن خان صاحب یہ ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ کلاس سی سے بھی کم تر سلوک کیا جاتا ہے، لیکن وہ پاکستان کا بہادر بیٹا اس وقت بھی اپنے موقف پر قائم ہے اور پیچھے نہیں ہٹا۔ ان کی جو 190 ملین پاؤنڈ کیس تھا اور ساتھ توشہ خانہ کیس تھا، اس کے حوالے سے جب کیس کی سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج، کہ وہ جو جیل ٹرائل ہے اس کے حوالے سے اس کو روکا جائے اور ایک اوپن ٹرائل رکھا جائے، ان کو عدالت بلایا جائے، اس کے حوالے سے دلائل دیتے ہوئے اٹارنی جنرل نے کہا کہ فیس بک، ٹویٹر پر سکرین شاٹ موجود ہیں، میڈیا کو ٹرائل پہ رسائی دی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے وکیل شعیب شاہین نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جیل کے متعلق، ٹرائل کے متعلق کوئی عدالت کا آرڈر موجود نہیں ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہوا جب ریفرنس موجود ہی نہیں تھے، بدنیتی واضح ہے کہ ریفرنس تھا ہی نہیں اور ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ جج صاحب اپنا سارا کام چھوڑ کر صرف ان کے ٹرائل کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جیل میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، لیکن پیرامیٹر پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جس کے بعد جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اور یاد رہے کہ جسٹس عامر فاروق کی عدالت واحد وہ عدالت ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کے درجنوں کیسز کا فیصلہ محفوظ پڑا ہوا ہے۔ البتہ جب ان کے پاس میاں نواز شریف صاحب جاتے ہیں تو یہ بڑا سستا اور فوری انصاف پرووائڈ کرتے ہیں۔ میاں صاحب کے لیے ان کی یہ پلنگیں بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور میاں صاحب کی خدمت میں کسی قسم کی گستاخی نہیں ہونے دیتے، فوری ان کو انصاف دیتے ہیں۔ لیکن جب کیس ان کے پاس جاتا ہے عمران خان صاحب کا، تو وہاں پر ان کا جو پیرامیٹر ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، وہاں پر کیس کا فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے اور تقریباً کچھ مہینے گزر جانے کے باوجود فیصلہ نہیں سنایا جاتا۔ جب بار بار درخواستیں دی جائیں کہ فیصلہ سنا دیں، تب عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت اس سسٹم کی سہولت کاری میں سب سے بڑا سہولت کار اسلام آباد ہائی کورٹ بنا ہوا ہے۔ خیر دیکھتے ہیں اس کیس میں کیا ہوتا ہے۔ مزید بات کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، جن کا میں نے آپ کو بتایا پچھلے ویلاگ میں کہ وہ بڑے انقلابی بنے ہوئے ہیں آج کل، اور وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ زرداری صاحب نے جیسے ہی دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے کچھ حالات بگڑ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، کیونکہ جن کے بیاف پر میاں صاحب اور ان کی پارٹی کہتے تھے ساڑی گل ہو گئی ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ ساڑی بس ہو گئی ہے۔ آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے عوام کی جو سپورٹ چاہیے تھی وہ عوامی سپورٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے، لہٰذا اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھینچا تو زرداری صاحب نے اپنی اور اپنے بیٹے کی سی وی جمع کروا دی، جس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کے خطابات میں مزید ہم جوش جذبہ دیکھ رہے ہیں اور وہ بڑے اطمینان میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے آزاد جو امیدوار جیتیں گے ان کو خریدنا ہے، ان کی منڈیاں لگانی ہیں، ان کو ساتھ ملا کر ہم نے حکومت بنانی ہے۔ اب وہ کس حد تک کامیاب ہو پاتے ہیں یہ تو الیکشن کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن وہ پرعزم ہے کہ جناب ایوان صدر میں ہم نے زرداری صاحب کا فوٹو لگانا ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں ہم نے بلاول بھٹو وزیر اعظم بنوا کر ان کا فوٹو لگوانا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس میں کس حد تک کامیاب ہو پاتی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے، یعنی ایک طرف مریم نواز کا دعویٰ کہ نواز شریف صاحب عوام کے لاڈلے ہیں، دوسری طرف انہی کے اتحادی، انہی کے کیبنٹ کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب عوام کی سپورٹ سے نہیں بلکہ بیک ڈور سے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ اب دونوں گھر ہی اس سسٹم کے لاڈلے ہیں، اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں، اس سسٹم کے پالے ہوئے ہیں۔ اب ان میں سے کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھی تفریق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب دونوں گھروں کی آپس کی لڑائی جاری ہے، اور ظاہری طور پر جو نورہ کشتی ہے وہ اس طرح سے جاری رہے گی تب تک جب تک عوام کو بیوقوف بنا کر ان سے ووٹ لے کر دوبارہ سے یہ حکومت حاصل نہیں کر لی جاتی۔ اور جب حکومت حاصل کر لی جائے گی، جب اقتدار لے لیا جائے گا، اس کے بعد پھر قوم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر یہ دوبارہ سے اتحاد بھی کریں گے، حکومت بھی بنائیں گے اور مل کر اس ملک کا، قوم کا خون چوسیں گے اور دوبارہ سے جو قوم کی محرومیاں ہیں ان کا مذاق اڑائیں گے اور خود یہ عیاشی کریں گے۔ اس کے بعد ایک امپورٹنٹ بات کرتے ہیں جی، پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ایک پیشرفت سامنے آئی ہے۔ پرویز الہی صاحب جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت میں طاقتور حلقوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور ان کے بارے میں مرچ سمیت
مجھ سمیت بہت سے لوگوں کی ایک رائے تھی کہ شاید وہ ہمیشہ سے طاقت کو ہی سپورٹ کریں گے، لیکن انہوں نے اس بار ہمارے تجربے کو یا ہمارے سٹیٹمنٹ کو غلط ثابت کیا ہے۔ چودھری پرویز الہی جو ہمیشہ سے جمہوریت کی بجائے طاقت کو سپورٹ کرتے تھے، انہوں نے اس بار سب کے سب بیانیے زبردست کر دیے اور جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیانیے پر ڈٹ گئے ہیں۔ ایون ان کو جب فیملی کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ آپ کے بھائی شجاعت حسین کہتے ہیں کہ آپ کے کیسز بھی ختم کروا دیے جائیں گے، آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لیں، میں بھی لے لیتا ہوں، آپ بھی لے لیں، جس پر پرویز الہی صاحب نے کہا کہ میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گا، عمران خان کے ساتھ ہم نے وفاداری کا عہد کیا تھا اور وفاداری نبھائیں گے۔ وہ لوگ آج یقیناً شرمندہ ہوں گے۔ جب پرویز الہی صاحب پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے، ان کو صدر بنایا گیا، تو وہ کہتے تھے کہ جب رجیم چینج ہوگا سب سے پہلے پرویز الہی صاحب چھوڑیں گے، لیکن پرویز الہی صاحب نے ان کے تمام تر جو سٹیٹمنٹ تھیں اس کو نہ صرف غلط ثابت کیا بلکہ پہلی بار ان کا ایک انقلابی روپ اس قوم نے دیکھا، یعنی مزاحمت کی ایک علامت بن چکے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب۔ انہوں نے حق وفاداری بھی نبھایا اور پرویز الہی نے پورے کا پورا حق ادا کیا۔ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جس طرح سے ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھا گیا، عمر کے اس حصے میں ایک بزرگ سیاستدان کو بار بار مقدمات میں گھسیٹا گیا، لاہور ہائی کورٹ کی پروٹیکشن دینے کے باوجود بھی ان کو گاڑی سے اٹھا لیا گیا اور انتہائی بد تہذیبی، بد اخلاقی اور بدتمیزی سے ان کو جس طرح سے ٹریٹ کیا گیا، اس کے باوجود بھی یہ ایک نہتے شخص کو، ایک بزرگ شخص کو، ایک بزرگ سیاستدان کو توڑنے میں بری طرح ناکام ہو چکے۔ اور اس سسٹم کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ چودھری نظام الدین جو اس سسٹم کے سب سے بڑے چودھری ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ اگر آپ ایک بزرگ سیاستدان کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو نہیں توڑ سکے اور ان کا بیانیہ تبدیل نہیں کروا سکے اور ان سے عمران خان صاحب کی وفاداری سے پیچھے نہیں ہٹا سکے، تو مان لیجئے اس بار آپ بہت بری طرح ہار چکے ہیں۔ عوام سے لڑائی لڑنا ویسے بھی کوئی آسان نہیں ہوتا۔ ریاست اگر اپنی ہی عوام سے لڑائی شروع کر دے تو اس میں کوئی صلح کا راستہ نہیں نکلتا اور نقصان ریاست کا ہی ہوتا ہے۔ عوام سے لڑ کر جیتنا بہت مشکل کام ہے، البتہ اگر عوام پیچھے نہ کھڑی ہو تو پھر کسی سے بھی جیتنا بہت مشکل کام ہے۔ آخر میں خبر شامل کریں گے، جلاؤ گراؤ کیس میں بڑے بڑے نام ہیں جی، مراد سعید، واسق قیوم، اعظم سواتی سمیت 7 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ ان کو پہلے بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اشتہاری قرار دیا تھا۔ اس میں مراد سعید ہیں، اعظم سواتی ہیں، واسق قیوم ہیں۔ واسق قیوم پنجاب اسمبلی کے ممبر تھے، ان کو بھی اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اب الیکشن پروسیس ہے اور سب نے الیکشن کے کاغذات جمع کروائے ہیں، اعظم سواتی صاحب اور مراد سعید کے حوالے سے کاغذات ان کے منظور نہیں کیے گئے تھے، بار بار کوششیں کی گئی، بار بار اٹیمپٹ کی گئی، لیکن ان کے کاغذات منظور نہیں ہو سکے۔ بلکہ پشاور کے اندر تو کے پی کے میں پولیس جو تھی اس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا کہ مراد سعید صاحب نے آنا ہے عدالت میں اپنے کیس کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے، تو آپ لوگوں نے چھوڑنا نہیں، اس کو پکڑ لینا ہے۔ تو وہاں پر پولیس بڑی تیاری کے ساتھ کافی دن تک وہاں موجود رہی اور انہیں ہر طرح کا مراد سعید دکھایا گیا تھا، آرٹیفیشل بنا کر کے، یہ اگر داڑھی میں آئے تو ایسے دکھیں گے، کلین شیو ہو تو ایسے دکھیں گے۔ انہیں ہر طرح کا نمونہ پیش کیا گیا تھا کہ اگر مراد سعید صاحب آئیں تو آپ نے نہیں چھوڑنا، لیکن مراد سعید صاحب وہاں پر نہیں آئے اور ہاں البتہ ان کی ایک تصویر جاری ہو گئی تھی جس میں انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ فیصل جاوید صاحب کی بھی تصویر تھی اور ان کے کاغذات منظور نہیں کیے گئے تھے، انہوں نے کاغذ واپس لے لیے۔ اعظم سواتی صاحب نے بھی الیکشن سے دستبردار ہو کر اپنے کاغذات واپس لے لیے کیونکہ ان کی پوری پولیٹیکل کمپین جو ہے وہ رکی ہوئی تھی۔ تو یہ اس وقت جمہوریت، نام نہاد جمہوریت میں سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ برصورت اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔